ختم کر دیا. ابھی ان کو موقع مل گیا بس. باقیوں کو ہم نیک نہیں سمجھتے، پارسا نہیں سمجھتے. ایسا نہیں ہے کہ غلام اللہ فارغ فل کر دیا تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ ہم وہ مستقبل زیادہ بن گئے. اب انقلاب اسی کے ذریعے آیا، وہ بڑا نیک ہے، پارسا ہے، اس لیے ہم یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس لیے وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی رواداری ہوتی ہے تو شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتا ہے. آج ہم کر رہے ہیں وہ چل کے آیا ہے. آپ نے اس دنیا میں رہنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے آپ کے معاملات ہیں. آپ کا مرکز ہے، آپ کا سیکریٹریٹ ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ کے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں. آپ ٹوٹلی سب کو دشمن بنا لیں تو اگلے دن پھر بوریا بستر انقلاب کا لپیٹ کے دکھا دیں. آپ کے کارکنان پر کیسے کوئی آپ کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کی آواز ہی سننے والا نہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اور میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے بھی حکمتیں تھی. ہم نے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تھا. نیک اور پارساؤں کو کوئی سمجھے. ہمارے لیے سارے جتنے ہیں نا اس سیاست کے اندر وہ ایک جیسے، بس فرق یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ ان کا بس چلے تو شاید ہمیں زندگی نہ رہنے دیں، اور کچھ وہ ہیں کہ وہ ہمارے خلاف اس طرح کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے خلاف پلاننگ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہے تو اس پہ رکاوٹ بن جائے. تو لہذا ایسے حالات کے اندر کچھ رواداری، کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ لوگوں کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے. ابھی ہمارا لمبا سفر ہے. اس سفر کو طے کرنے کے لیے آقا کی سنت اور آقا کی حکمت عملی کو تو اسی لیے سارے واقعات ہوتے ہیں تاکہ ہر موقع پر آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی مل سکے. ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی بجائے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا قائد ان حالات میں ہم سے کیا کرے. پہلی بات کہ جب انہوں نے جنرل الیکشن میں اجازت دے دی تو میں وہ ساتھی جنہوں نے لبیک کہتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اس میں ایک ہمارے صدر وقت ناظم ہیں، پرویز ہمایوں وک صاحب ہیں، چودھری محمد گجر صاحب ہیں، اور چودھری مظفر ہمایوں چٹھا صاحب ہیں، قاری شفاقت صاحب اور بہت ساری کی. پر جو ساتھی بھی الیکشن پہ کھڑا ہوا ہے ہم ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں. انہوں نے قائد کی آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے الیکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ قائد محترم نے اجازت دی کہ بیٹھ میں حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لے لیں. اور اس کے بعد آپ کبھی غور کریں کہ قائد محترم کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بیان آپ تک پہنچا جس میں انہوں نے کارکن کو فرمایا ہو کہ بس نو اور نیور یہی الیکشن انقلاب ہے، بس جینا مرنا ایک جی کوئی ایک جملہ انہوں نے نہیں فرمایا. ان کے بیٹوں نے کوئی ایسی تکلیف کی، کسی جلسے میں گئے. اب ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ ان کی خاموشی سے بھی سیکھیں، اور انہوں نے اجازت دی ہے تو اس سے بھی سیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت. ہمیں اتنا بھی آگے جانا ہے جتنی کی اجازت من دانا بھی لگانے کا وقت وہ لگنا ہے. یہ خود کارکن کو مچور ہونا چاہیے. ساری باتیں کہنے والی تاہم یہ لوگ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اور وہ کارکن جنہوں نے مدد کی، ہیلپ کی، اپنا پیغام کو تک پہنچایا. میں بتا رہا ہوں اس کی کئی حکمتیں ہیں، میں بتا سکتا ہوں مگر یہ آپ کی گیدرنگ اس بات کی مکمل نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فوکس اس پر کرنا چاہیے کہ قیادت ہم سے کیا چاہتی. اس پر کارکنوں کے ذہنوں میں کئی خیالات اور سوالات ہیں. مجھے معلوم ہے بس وہ حیان چپ رہتی ہیں، پوچھتے نہیں. آج میں چاہتا ہوں اس میں بھی روشنی. قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ بیٹے ان حالات کے اندر کوئی اچھل کود نہیں، بس اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط جتنے ہو کم از کم کو منظم ہو.
اپنے ضلع کی تنظیمات، تحصیلات کی تنظیمات، یوسیز کی تنظیمات، یونٹس کی تنظیمات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فورمز کو مضبوط، اور اس کے ساتھ 4 ایکٹیویٹیز جو دی ہوئی ہیں: دروس قرآن کریں، حلقات درود کریں، مراکز علم کھولیں، اور فہم دین کے ذریعے قائد کی آواز کو گھر گھر پہنچائیں۔ 4 کام ہے نا۔ اب کام اس میں بھی پریشان ہو کہ اچھا کیا آپ انقلاب درس قرآن کے ذریعے آئے؟ اب حلقات درود کے ذریعے انقلاب آئے۔ پہلے دروس قرآن تھے، حلقات درود تھے، اب ایک اور کٹا کھول دیا، چلو مراکز علم کھول۔ یہ بات تم سوچتے ہیں اس بات؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ کلیئرٹی، ایسا نہیں ہے کہ قائد محترم نے ہمیں بیزی کرنے کے لیے ایسے کر دیا چلو یہ کام شروع۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آپ کے بلکہ پڑوس میں سیالکوٹ میں ایک ہستی گزری ہے جن کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ دوائیاں بیچنے والے حکیم نے امت کیوں زوال کا شکار ہے، انہوں نے اس مرض کی تشخیص دی۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب کیوں زوال کا شکار؟ علامہ اقبال نے تشخیص کر کے جو پہلی مرض بتائی کہ یہ امت کیوں زوال کا شکار ہے، وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ قرآن سے دور ہو گئی۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے قرآن کو ترک کیا، ذلت و رسوائی ہماری، اور ہم بحثیت وقت جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنا قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ کتنے ہیں جو پڑھیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں لکھا ہے۔ تو حکیم الامت نے مرض بتایا، مگر خالی مرض بتانے سے شفا نہیں ملتی، اس کے لیے کوئی دوائی چاہیے، نسخہ چاہیے، علاج چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے مرض کی علاج کے لیے دوا تجویز کر رہے ہیں، نسخہ دے۔ وہ کہتے ہیں اگر مرض یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہے تو کوئی تو ہونا چاہیے جو اس امت کو پھر قرآن سے جوڑے گا۔ کوئی تو قرآن والا بھی ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ہمارے مشن کا نام کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں قرآن کی طرف بلانے کا کام اگر منہاج القرآن والے نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ اللہ نے یہ سعادت ہم تو ابھی اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں نا کم از کم تحصیل میں تو ایک ماہانہ درس قرآن کریں۔ اگر ہم ہر دوسری ہر گاؤں کے اندر بھی درس قرآن شروع کر دیں تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو پھر قرآن کی طرف بلائے، قرآن کی فکر پہنچائے، قرآن کی دعوت دے، قرآن کے ساتھ آپ سب یہ چاہتے ہیں بیٹے بھی کرو، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حکیم الامت نے دوسرا مرض جو اس امت کی بیماری کا بتایا کہ کیوں سوال کا شکار ہے، وہ دوسرا مرض یہ ہے کہ یہ امت آقا کے قدموں سے دور، اور ان کی شاعری اس پیغام سے بھری۔ عالم کفر کی ہمیشہ کی سازش رہی ہے کہ اس امت کے نوجوان نسل کے سینوں سے عشق رسول پھر اس امت کو زوال کا شکست دیا۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے، اور عالم کفر اس میں کام ہے۔ اور اقبال زور دیتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے؟ قوت عشق سے ہر دست کو پانا، دار میں اس میں محمد سے، ابھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا پر شاعری بھری ہوئی ہے، میں وقت بتا رہا ہوں تفصیل۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ مرض بتایا اور اس دور میں طاہر القادری اس مرض کا علاج تجویز کر رہا ہے کہ اگر اس مرض کا علاج چاہتے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی مرکز پر گوشہ درود بنا دیا، کارکنان کو حلقات درود پہ لگا دیا، بیٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہفتہ وار 15 روزہ کثرت سے
آقا کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو. آقا کے قدموں سے جڑنے کے لیے اس سے بہترین نسخہ ہو. ایسے نہیں آپ کو لگایا ہوا ہے. تیسرا کام وہ کہہ رہے مراکز علم کو. کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے اندر شعور نہیں ہے، جہالت ہے. ہمارے یہاں کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں. بس یہ ڈگری کر لو گے تو یہ نوکری ملے گی، یہ ڈگری کرو گے تو یہ نوکری ملتی. اب نوکری رہ گیا شعور، تو شعور کا تو جنازہ نکل جاتا ہے. جانے سے پہلے شاید تھوڑا وہ یونیورسٹی میں گیا نہیں اور شعور. تو بجائے اس کے کہ اس جہالت کا شکوہ ہر کوئی کرے، تو کوئی ایسے بھی ہونے چاہیے جو اپنے حصے کی شمع روشن کرے. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے کہ شکوہ نہیں، ہر کارکن اپنے اپنے گھر مرکز علم کی شمع روشن. آپ کو نصاب دے دیا، 8-10 لوگ بیٹھو، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو، غور و فکر کرو. ہمارا کام قدم اٹھانا ہے، آگے برکت ڈالنا اور کرم کے دروازے کھولنا. یہ اللہ ڈاکٹر طاہر القادری اور چوتھا کام وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حالات بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کے ہر فرد تک ڈائریکٹ میری آواز کو پہنچاؤ. اسے کہتے ہیں فیملی. ان کے کلپس بھیجے جائیں گے، خود بھی سنیں، ان کو گروپس میں شیئر کریں، ہر بندے تک اس کو. مگر میرا انالیسس یہ ہے کہ لوگوں کو تو کیا سنوانا، ہم نے خود سننا بھی چھوڑ دیا. کبھی دفعے کے دور کے اندر ہم 250 روپے کا ایک خطاب لیتے تھے، 250. وہ 250 بھی کئی ہزاروں کے برابر ہوتا. کرائے پہ VCR لیتے تھے، ٹی وی کسی کا مانگتے تھے، کندھوں پر اٹھاتے تھے، مختلف ڈرائنگ رومز میں دھڑوں پر جا کر لوگوں کو سناتے تھے. گھنٹوں بیٹھ کے خود بھی سنتے تھے، لوگوں کو بھی سناتے. ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اگر سستی ہوئی ہے تو صرف ایک کہ وہ جو 1-250 میں خطاب ملتا تھا، اب آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اور آپ کے موبائل میں ہزارہا ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات موجود ہیں. مگر ہمارے پاس اب سننے کا وقت اور انتظار نہیں ہے کہ انقلاب تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بس یہ 4 کام جاری رکھو، حالات صرف یہ تقاضا نہیں. انقلاب بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ خالی قیادت انقلاب کیا. فرمایا 72 دن ہم نے اسلام آباد بیٹھ کر اس قوم کو پکارا تھا، مگر قوم گھر بیٹھ کے ہمارا تماشا نہیں. ابھی کوئی اچھل کود نہیں، اب گھر بیٹھ کے قوم کا تماشا دیکھو. اب قوم بھگتے گی اور اسے بھگتنا. میں بھی آپ کی طرح قوم کا ایک فرد ہوں. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو حالات اس وقت ہیں نا پاکستان کے، شاید ابھی اس سے بھی بدتر حالات ہیں. قوم غفلت کی نیند، اور جب وہ غفلت کی نیند سو جاتا ہے تو چھوٹے موٹے ایونٹس اس کو بیدار کرنے کے لیے کافی. وہ بڑا حادثہ ایکسیڈنٹ ہی ہو تو پھر آنکھ کھولنا. اور جب تک قوم بیدار ہو کر اٹھے گی نہیں تب تک انقلاب ممکن نہیں. یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے کہ قوم اٹھ نہ اور انقلاب آ جائے. بھلے سے کیا جتنی زیادہ. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اینڈ کا کام کرتے جائیں، جو قائد ہمیں کہتے ہیں بس اس پر دھیان توجہ رکھیں. باقی حالات انشاءاللہ قوم کو تیار کریں گے. مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے بدترین حالات آئیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. یہ امید کی کرن آپ کو بتا رہا ہوں کہ انقلاب آتا ہی تب ہے جب امید کے سارے دروازے بند ہوں. مایوسی آپ کے قریب یہ قریب پر نہیں چاہیے. اگر آپ کی زندگیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے انقلاب نہیں آتا تو کوئی آسمان گر جائے. ہم کوئی زیادہ ٹھیکیدار نہیں ہیں انقلاب. اللہ مانتا یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کبھی انقلاب. لیکن اگر آپ کی کو جوہر میں لگے رہے تو آپ سرخرو ہو جائیں. بھلے سے انقلاب آ. مکہ فتح کب ہوا تھا؟
8 جنہوں نے ان سے پہلے اپنی جانیں دی، اپنے مال دیے، گھر بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، والدین چھوڑے، اولادیں چھوڑے، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ جی شہادتوں کے جام نوش کرتے۔ مکہ فتح ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ناکام نہیں ہوا۔ کبھی قرآن کو پڑھے، قرآن جب ان کا ذکر کرتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وہ سب سے پہلے قربانیاں دینے والے۔ فرمایا بار بار کروڑ مرتبہ بھی پیدا ہو کے آ جائے گا، ان پہلوں کا مقابلہ آپ اپنی جد و جہد میں لگے۔ اللہ نے ہمیں جد و جہد کا مکلف بنایا۔ یا تو کوئی طاہر القادری سے بہتر جلدی انقلاب لانے والا مل جائے تو پھر چلے جاؤ، اور اگر ان سے بہتر کوئی نہیں تو آنکھیں بند کر کے جڑے رہو، جو کہیں وہ کرتے جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ ہمارا انقلاب یہی ہے کہ اپنے حق موقف پر ڈٹے رہیں، نہ جھکے اور نہ ٹکے، بس موقف پر ڈٹے رہنا، اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے، بھلے تخت ملے یا تخت۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں قائد وہ عطا کیا ہے جو کٹ تو سکتا ہے مگر نہ جھک سکتا ہے نہ تصورات سیدھے کرنے کی۔ ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ شاید قبلہ حضور پرائم منسٹر ہی بنے گے تو انقلاب، پرائم منسٹر تو ان کے جوتے کے لوگ تھے۔ مجھے بتائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو کچھ ہوا سب کو نہیں دو بجائے، باقیوں کو قیدی بنا دیا، تخت پر یزید بیٹھا۔ مگر کوئی ہے جس کا ایمان اجازت دے کہ وہ کہے کہ معاذ اللہ نواسۂ رسول کو شکست دو گے؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں کہتے؟ سارے یزیدوں پہ تاکہ پر کوئی یزید بیٹھا۔ اس کا مطلب جو ہمارے ہاں فتح اور شکست کا تصور ہے حقیقی کی فتح نہیں، تخت پر بیٹھنا ہی فتح نہیں۔ نواسۂ رسول سب کچھ دے کر بھی ایسی فتح سے ہمکنار ہوئے ہیں کہ قیامت تک آنے والی فتحیں بھی اس فتح کا مقابلہ نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ان کو شکست ہوئی، مگر یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ آپ ڈٹے رہیں اپنے موقف پہ، آپ کا یہی انقلاب۔ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ طاہر القادری کی ہر بات وقت ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، بیانی میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا ہے۔ بس انتظار کریں، ابھی قوم کو بیدار بولے رہے گے، یہ قوم ڈھونڈے گی طاہر القادری۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ چھوٹے موٹے کے بس زندگی کا حصہ ہے، اس کو گزار دیا تھا، اس کو ٹینشن نہ بنایا کریں، اپنے اندر تفریح پیدا نہیں، انجوائے کیا کریں جو کچھ زندگی میں آ رہا ہے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ انجوائے کیا، نظر اپنی بڑی منزل پر رکھیں۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو آخری فتح ڈاکٹر طاہر القادری کی، اور اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا ضرور۔ بس جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے بیٹے یہ 4 کام کرنے ہیں، اور جب یہ 4 ایکٹیویٹیز کریں گے، لوگ درس قرآن بھی آئیں گے، حلقہ درود بھی آئیں گے، براقی بھی آئیں گے، آپ کسی کو میرے کلپس بھیجیں گے، تو پھر وہ جو آنے والے ہیں ان میں سے ایک ایک بندے پر محنت کر کے اس کو اپنے مشن کا حصہ بنائیں۔ وہ کروڑ نمازیوں کے سفر کو جاری، وہ جد و جہد آپ کی یہ ہے جو اس کو، اور اگر ہم نے دعوت کا دروازہ بند کیا، جو ہم نے بند کیا ہوا ہے، ہم فوکس نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر دعوت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کوئی آپ کا فارم فل ہی نہیں کرے گا، پہلا قدم ہی اس کا نہیں اٹھنے آپ دیں گے، تو کل نظریاتی اور فکری کا جب بندہ آپ کا فارم فل کرتا ہے نا، تو فارم فل کرتے ہی لاشعوری طور پر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب میں بھی ان کا حصہ بن گیا، آپ کی گڈ لسٹ میں آ جاتا ہے، تو یہ ہمارا ہے۔ پھر آپ کوئی ورکر کنونشن کرتے ہیں، کوئی قائد ڈے مناتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں،
کوئی لاہور میلاد پہ جاتے ہیں، اعتکاف پہ جاتے ہیں، تو اس بندے کو یاد رکھیں، اس کو بھی دعوت دیں۔ جب وہ بار بار آپ کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس پروسیس سے گزر کر وہ بھی نظریاتی اور فکری پہلے دن سے لیڈر بن کر رہے گا۔ تو اگر ہم اس کا آنے کا پہلا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، اس کو ممبر ہی نہیں بنائیں گے، پانی فل نہیں کریں گے، وہ اون ہی نہیں کرے گا، وہ ہماری گڈ لسٹ میں نہیں آئے گی، کل آپ کا نظریاتی اور فکری کارکن کیسے؟ ڈاکٹر طاہر القادری یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی 4 ایکٹیویٹیز کرو جن میں اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب، خیر ہی خیر، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی دشمنی نہیں کر سکتا، اور ان کاموں کے ذریعے پھر ایک ایک بندے پر فوکس کر کے اسے مشن کا حصہ۔ میں صرف اینڈ کرتے ہوئے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہم نے کیک کاٹنا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد خالی کیک کاٹنا نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ ہستی ہم سے کیا چاہتی ہے وہ کرے۔ اور ریمائنڈ یہ کروا رہا ہوں کہ 2 ماہ پہلے جب آیا تھا تو آپ لوگوں نے کچھ ٹارگٹس خود لیے تھے، لکھوائے تھے، یاد ہے؟ اب صرف 10 دن باقی رہ گئے، 29 فروری تک وہ مکمل ہونے چاہیے۔ میں توقع کرتا ہوں گا گھوم کے بہت سارے مکمل کر دیں، نہیں کیے تو آپ یہ 10 دن رات دن صرف ایک ہی فکر ہو، اپنا ٹارگٹ اچیو کرو، تاکہ برتھ ڈے پر گجرا والا کی طرف سے بڑا تحفہ جائے کہ ہاں حضور ہم نے اتنے لوگوں کو مشن میں اور شامل، اور اس نسبت کو معمولی نہ سمجھا کریں، صرف افرادی قوت نہیں ہے، یہ ہماری قبر اور حشر کے سنورنے کا ذریعہ اور سبب۔ میں صرف جملہ کہہ کے بات اینڈ کر رہا ہوں، قبلہ حضور کتنی بار فرما چکے ہیں کہ بیٹے قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ آغاز گھروں سے کرو، اپنے بچوں کو شامل کرو، اپنے بڑوں کو شامل کرو، اپنے بزرگوں کو شامل کرو، وہ ساری چیزیں آپ جانیں۔ اس مشن کا ممبر بننا ڈائریکٹ حضور غوث پاک کی نسبت اور ان کی جڑی ہوئی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا آپ کی کاوش کو قبول فرمائے، اور قبلہ حضور کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ دست و بازو بن کر آقا کے دین کی نوکری میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔